Assalamu alaikum, ICOM students. It's your lecture number 7 and page number 153. اور جو ہمارے اردو میڈیم بچے ہیں ان کے پاس یہ والا ٹاپک نہیں ہے. ان لوگوں کا مختتم پیداوار کی مالیت کا جو تھیری تھی یا نظریہ تھا اسی پر سارا ختم کر دیا انہوں نے اور آگے ایکسرسائز شروع کی. تو دے ہیو ٹو ڈو دا ماڈرن پرائسنگ تھیری فرام انگلش بک. ٹھیک ہے, آپ نے اس سے دیکھنا ہے. ناؤ یو پیپل ہیو ٹو اسٹڈی ماڈرن تھیری آف فیکٹر پرائسنگ کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو کی ریوارڈس یا ان کے معاوضے کیسے طے ہوتے ہیں. یہ اس کو ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھیری بھی کہتے ہیں. اس میں ریوارڈس آف فیکٹرز آف پروڈکشنز آر گورنڈ بائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز جسٹ ایز دا پرائسز آف گڈس. جیسے پرائسز آف گڈس میں کسی چیز کی قیمت جیسے گھی, آٹا, چاول کی طے ہو جاتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی سے, اسی طرح کسی بھی لینڈ کی قیمت ڈیمانڈ اور سپلائی سے ہو جائے گی, لیبر کی ہو جائے گی, کیپٹل کی. دا اونلی ڈفرینس از دیٹ دا ڈیمانڈ فار گڈز از ڈائریکٹ لیکن ڈیمانڈ فار فیکٹرز آر ڈیرائیوڈ اینڈ انڈائریکٹ. یہ ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ آپ نے پہلے کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ مشین کو استعمال تو نہیں نہ کرتے لیکن اس سے بنائی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. اس وجہ سے مشین کی جب مشینیں خریدنے کی جب ڈیمانڈ آتی ہے یا آپ مزدور کی پیدا کی گئی چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو جب آپ اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر انڈائریکٹلی یا ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ آتی ہے مزدوروں کی. جیسے آپ گھر بنا رہے ہیں, گھر آپ کی ڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے لیکن اس سے جو باقی جو چیزیں آپ اس میں لگاتے ہیں وہ ساری انڈائریکٹ یا ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب ڈیمانڈ فار فیکٹرز پرفیکٹ کمپٹیشن صرف یہی بتایا اور بہت چھوٹا سا یہ ٹاپک ہے. اس میں پرفیکٹ کمپٹیشن میں آپ دیکھیں ایوریج ویج مارجنل ویج برابر ہیں, ایم آر پی اسی شیپ میں آ رہا ہے, مارجنل پروڈکٹ ریونیو. اب یہ اس کی اس نے انہوں نے کہا ہے کہ ان دس آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈیمانڈ فار لیبر یونٹس آف لیبر ایل آر along x axis اور MRP are measured along y axis due to the perfect competition. ٹھیک ہے, due to the perfect competition interest AW is equal to MW parallel to x axis MRLP L initially rises اور then falls. یہ لیبر کی پروڈکٹیوٹی ہے. اب ہم if employed will increase MRPL it will be more than wage rate resulting a rise in profit while after point E کے بعد MRPL جو ہے وہ ایوریج ویج اور مارجنل ویج سے نیچے چلی گئی ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ یہیں پر ہی پروڈکشن دینا شروع کر دے گا. لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم منوپلی میں دیکھ لیں گے اور بلکہ ہم نے اس کو آپ یہ بالکل چھوٹا سا ہے, ٹھیک ہے, اس کو رہنے دیں. اور یہ ماڈرن تھیری جو ہے یہ آتی بھی نہیں ہے زیادہ تر, اگر آئے گی بھی نا تو یہ شارٹ کویسچن کی شکل میں آئے گی. دیکھیں یہ آپ کی بک میں ہے ہی بہت چھوٹی سی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی فورسز سے ہیں اور فیکٹرز کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈیرائیوڈ ہوتی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے, پروڈکٹ کی پرائس ڈٹرمینیشن میں اور فیکٹر کی پرائس ڈٹرمینیشن میں فرق یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ڈیرائیو ہے, ان کی ڈائریکٹ ہے. پھر آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے, دیٹس اٹ. یہ آپ کا شارٹ کویسچن بن سکتا ہے کہ صرف اتنا ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ فیکٹر ماڈرن تھیری آف فیکٹر پرائسنگ کیا ہے, تو آپ صرف یہ والا پیراگراف لکھ دیں. اگر یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے تو یہ ڈائیگرام بنا دیں, دیٹس اٹ, اور تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں. لیکن جو اس چیپٹر میں سے سوال آتا ہے وہ ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی کی جو تھیری ہے پوری جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سے میں جو آپ کو کویسچن دینا چاہ رہی ہوں بیٹے, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نا یہ والا سوال نمبر 4 آپ نے اسائنمنٹ میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, دس از یور اسائنمنٹ کویسچن. باقی سارے تو جو ہے نا وہ
नोट है, जैसे लेबर पे नोट लिखें, कैपिटल की इम्पोर्टेंस लिखें, एंटरप्रेन्योर की लिखें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं या 5 नंबर के। ये मैं आप लोगों के लिए ना बना रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, तो आप लोग ना उसको बैठ के लिखिएगा, तो होपफुली आपको याद भी हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके असाइनमेंट्स में तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और हर चैप्टर का जो सबसे अच्छा या सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये वाला जो है, ये इसका FAQ है। इसमें सारे में यही है, और ये काफ़ी लंबा है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ये यानी कि बहुत ज़्यादा आता है, ओके। अब बेटे हमारे पास टॉपिक आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले आपको पता है, हमने जब पढ़ा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की 2 बड़ी ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है ना। तो मैक्रो जो है उसको हम उर्दू में कहते हैं कुल्ली माशियात। इनको ये देखिए, उर्दू वालों के लिए कुल्ली माशियात आपकी शुरू हो रही है पेज 271 से। कुल्ली माशियात में ना हमने सादा ज़ुबान में जो मैं बताती हूँ कि जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि माइक्रो जो होता है उसको कहते हैं छोटा, यानी पहले आपने छोटा 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 हर इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। जैसे पहले यूटिलिटी का पढ़ा, उसका स्कोप पढ़ा, नेचर पढ़ी, फिर आपने प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ी, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ी, कॉस्ट थ्योरी पढ़ी, इक्विलिब्रियम्स पढ़े, फिर फैक्टर प्राइसिंग पढ़ी, ठीक है। वो एक तकरीबन आप अगर उसको पूरे को अगर देखें तो एक पिक्चर ड्रा करें तो आपके पास एक इकोनॉमिक्स की माइक्रो मुख्तलिफ़ तरह की आ जाती हैं। लेकिन मैक्रो जो होती है ना वो बड़े पैमाने पे होती है, जैसे कि वो किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, किसी एक शख्स की या एक फर्म की नहीं होती, वो पूरी इकोनॉमी की होती है। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि ख़ाम पैदावार क्या है, ख़ाम मुल्की पैदावार क्या है, फिर GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रोज़गार की शरह क्या है, ठीक है, सरमायाकारी की शरह क्या है, सेविंग्स की क्या शरह, पाकिस्तान में सेविंग्स कितनी हो रही हैं, पाकिस्तान में अखराजात कितने हैं, टैक्स किस तरह लगाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की बजटिंग कैसे, इसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपके पास ग्राफ्स वगैरह नहीं आएंगे, और इसमें सिर्फ आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमी का मैक्रो लेवल, बड़े पैमाने पर हम कैसे इकोनॉमी को पढ़ते हैं। अब हम उसको छोटी छोटी कर सकते। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमने जब पढ़ा था, लॉर्ड केन्स को पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि उससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थे ना वही अरूज पे थे, और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़ पेश की हुई थी, ठीक है। निज़ाम मईशत की छोटी छोटी इकाइयों, स्मॉल यूनिट्स, अज्जा का माजी तजिया करते हुए क्लासिकल माहिरीन ये फ़र्ज़ करते थे कि इकॉनमी एट कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट है, कोई बंदा बेरोज़गार नहीं, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेरोज़गार नहीं, और अमूमी बेरोज़गारी यानी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बहुत मशहूर एक इकोनॉमिस्ट थे JB से, उन्होंने ना एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था, शय की रसद अपनी तलब खुद पैदा कर लेती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, उनका ये ख्याल था। अब इसी के तहत ना दुनिया काम कर रही थी, सेज लॉ इसे कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डेंट या इसका सबसे बड़ा फेलियर उस वक्त सामने आया जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ। ये देख रहे हैं आप, ग्रेट डिप्रेशन 1930 का शुरू हुआ। तो उस वक्त लॉर्ड केन्स जो थे, डॉक्टर केन्स, ही वॉज एन इंटेलेक्ट, और वो बहुत जीनियस आदमी थे। उन्होंने फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम किया, और उन्होंने बताया कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, हर वक्त
فل امپلائمنٹ نہیں رہ سکتی، اور جو ہے فل امپلائمنٹ کے علاوہ جنرل ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے سٹاکس بکے بغیر پڑے انسولڈ پڑے رہیں گے، ڈیمانڈ گرتی چلی جائے گی، لوگوں کی قوت خرید گرتی چلی جائے گی. اس کو انہوں نے سادہ الفاظ میں بیان کیا تھا. ابھی اس کو یہاں پر آپ تھوڑی دیر روکیں، لیکن میں تھوڑی سی آپ کی نالج کے لیے بتاؤں کہ اس وقت ہوا یہ تھا 1930. جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2020 ہے، تو تقریباً دنیا ایک اور ڈپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ابھی پہلے ہی دنیا بھر کی اکانومی جو تھی نا وہ کنٹریکٹ کر رہی تھی یا سکڑ رہی تھی، تو اوپر سے کرونا نے آ کے مزید دنیا کی معیشتوں کو یا اکانومیز کو سکیڑا ہے. بڑے بڑے ڈیولپ ملک جو ہیں ان کی اکانومیز میں سلمپ یا مندی آئی ہے. اس وقت بھی یہی وجہ تھی کہ مختلف جو حکومتوں کے اقدامات تھے اس کی وجہ سے آہستہ 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 ریسیشن آنا شروع ہوا، اور 1930 تک وہ ڈپریشن میں بدل گیا، اور اسے گریٹ ڈپریشن کہا جاتا ہے. اس وقت یہ حال تھا کہ بالکل قوت خرید، ڈیمانڈ ختم، تو انسولڈ سٹاک پڑے ہوئے تھے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کی بھی وہ بھی پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں، خطے غربت سے نیچے. مزید ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، پھر مزید فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، پھر اور بند ہوتی ہیں. پھر اس قسم کی صورتحال میں جب اتنی بے روزگاری عام ہو جائے، اتنی لوگوں کو بھوک اور افلاس ہو، تو پھر جنگیں ہوتی ہیں. اور پھر انسانوں نے دو بڑی جنگیں عظیم لڑی. اب اسی سچویشن کو اس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کینز نے بتایا کہ یہ جو لا ہے نا، یہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ، یہ غلط ہے. جنرل ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے میکرو اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا ہے، اکانومی کو ایز اے ہول. ٹھیک ہے. اٹ از نیشنل انکم، امپلائمنٹ، نیشنل سیونگ، انویسٹمنٹ، منی، بینکنگ، پبلک ایکسپینڈیچر، انٹرنیشنل ٹریڈ، یہ سب آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ انسانوں کی انلیمیٹڈ خواہشات ہیں اور مینس ہمارے تھوڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے نیشنل آؤٹ پٹ بڑھانی ہوتی ہے، انکم بڑھانی ہوتی ہے. دوسری طرف آپ نے کیا ہوتے ہیں کہ جو اپنے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کے درمیان آپ نے ڈسٹریبیوشن آف انکم کرنی ہے، تاکہ لوگ بیٹر لائف گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں. اس چیپٹر میں ہم آپ کو وہ جو ہے نا نیشنل انکم کے اور اس کی میئرمنٹ کے، نیشنل انکم کا کنسیپٹ کیا ہے اور اس کو میئر کیسے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ میکرو اکنامکس کا جو آ جاتا ہے کنسیپٹ، وہ آ جاتا ہے نیشنل انکم کا. ڈفرینٹ اکانومسٹ نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنس کی ہیں نیشنل انکم کی. ٹھیک ہے. مارشل نے کہا ایگریگیٹ آف گڈس اینڈ سروسز پروڈیوسڈ بائی یوٹیلائزنگ دا نیچرل ریسورسز کیپٹل ان اے کنٹری از ان اے فکسڈ پیریڈ آف ٹائم which is generally a year is known as the income, نیشنل انکم. کہ اشیاء و خدمات جو کہ ایک سال میں کسی ملک کے وسائل کو استعمال کر کے جو گڈس اور سروسز پیدا کی جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں نیشنل انکم. اب یہ دکھاتے ہیں کہ ایک ملک کے جو افراد ہیں وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں، سرٹن ٹائم میں کتنی گڈس اور سروسز پروڈیوس کر رہے ہیں. Goods means production of agriculture, manufacture items, minerals, forest, livestock. Institutions which provide business, banks, means of transportation, communications. Moreover, individuals do not produce goods but provide services are also included in national income, such as teachers, doctors, lawyers, judges. یہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی گڈس دیتے ہیں، تو نیشنل اس سب کو جب جمع کیا جاتا ہے تو نیشنل انکم نکل آتی ہے. پروفیسر فشر نے جو بتایا نا، اٹ کمپرائزز دا اماؤنٹ آف گڈس اینڈ سروسز کنزیومڈ ان این اکانومی پر اینم. He has taken the thing other way, because the consumption of goods and services in a year means the production of these goods and services, but is why he was intercepted
the phenomena in the sense of aggregate consumption instead of aggregate production. اب بھی اس کے مختلف لوگوں نے اس کی بہت زیادہ مختلف قسم کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے. ان سب ڈیفینیشن سے نکلنے کے بعد جو آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے نیشنل انکم کی، ٹھیک ہے. نیشنل انکم از دا ویلیو آف فلو آف گڈز اینڈ سروسز وچ از پروڈیوسڈ ڈیورنگ اے year in a country after deducting depreciation allowance and interest indirect taxes. ٹھیک ہے. ڈیپریسیشن فرسودگی الاؤنس اور انڈائریکٹ بل واسطہ ٹیکسز کو نکالنے کے بعد جو گڈز اور سروسز کی قیمت ہے یا ویلیو ہے وہ اصل میں نیشنل انکم، ٹھیک ہے. اب نیشنل انکم جو ہے نا اس کے نا ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. تھینک یو.